قائد اعظم کے بارے میں جناب خورشید کی یادیں شمار کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں قائد کا لباس نہایت پسندیدہ اور موزوں ہوتا تھا۔ در حقیقت یہی ان کی شخصیت اور ان کے کردار کا آئینہ تھا۔ قائد کا دل ان کے لباس کی طرح صاف تھا۔ جس طرح آپ ان کے لباس کو بے داغ، بے عیب اور ہر لحاظ سے موزوں پاتے تھے، اسی طرح محمد علی جناح کا کریکٹر بے داغ اور بے عیب تھا، اور وہ اپنے مقام کے لیے موزوں ترین آدمی تھے۔ ان کا لباس عمدہ ان کی نفاست پسندی کی نہیں بلکہ ان کے کامل ہونے کی دلیل تھا۔ آپ ان کے لباس میں کوئی نقص تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو ان کے لباس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی تھی جو لاپرواہی، جلد بازی، دماغی پریشانی اور افراتفری کا پتہ دیتی ہو۔ اس سے محمد علی جناح کی ہوش مندانہ، محتاط، پرسکون اور خود مختار طبیعت کا پتہ چلتا ہے۔ قائد اپنا ہر کام خود کرتے تھے۔ سیاسی مصروفیات، ملاقاتیں، انٹرویو، روزمرہ کے خط و کتابت اور لیگ کا سرکاری کام کرنے کے علاوہ ملک کے گوشہ گوشہ سے آئے ہوئے اخبارات اور رسائل، مختلف سیاسی کتب، قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگریزی تراجم بھی ان کے زیر مطالعہ رہتے تھے۔ وہ اپنا ہر ایک خط خود کھولتے، خود پڑھتے اور خود اس کا جواب دیتے تھے۔ سفر کرنے سے پیشتر اپنا سامان خود پیک کرواتے تھے اور بعض اوقات اپنی قمیض کے بٹن تک خود ٹانک لیتے تھے۔ دن اور رات میں تقریباً 12 گھنٹے روزانہ کام کرتے اور عیدین اور یوم پاکستان وغیرہ پر بھی ناغہ نہیں کرتے تھے۔ قائد کی کوئی پرائیویٹ زندگی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ ایک پبلک آشرم میں رہنے کی بجائے ایک پرائیویٹ مکان میں رہتے تھے اور ذرا تنہائی پسند تھے۔ نام و نمود کے خواہش مند لیڈروں کی طرح وہ اپنے گرد لوگوں کا جمگٹا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس سے بعض لوگ یہ غلط نتیجہ نکالتے کہ محمد علی جناح عوام سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ در حقیقت یہ بات نہیں۔ محمد علی جناح دنیا کے ان کم لوگوں میں سے تھے جنہیں وقت کی صحیح قدر تھی، جن کی آنکھوں سے اپنا نصب العین کبھی اوجھل نہ ہوتا اور جنہیں ہر وقت اور ہر لمحہ اپنی بھاری مگر نازک ذمہ داری کا احساس رہتا تھا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر محمد علی جناح ہفتے میں ایک روز اور دن میں 2-4 گھنٹے محض عوام کو درشن دینے میں ضائع کر دیتے تو ان کے کام کا کس قدر حرج ہوتا۔ جو بھی ان کے نزدیک یہ بات پسندیدہ نہیں تھی اور بت پرستوں ہی کو زیب دیتی تھی۔ اپنے گھر میں محمد علی جناح اپنی سب سے چھوٹی بہن کے ساتھ رہتے تھے جو عمر میں ان سے تقریباً 20 سال چھوٹی تھی۔ مس فاطمہ جناح گھر کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ انہوں نے بھی اپنے لیے خدمت خلق کا راستہ پسند کیا تھا اور وہ ایک کامیاب ڈینٹل سرجن تھی۔ انہوں نے بمبئی میں بہت عرصہ پریکٹس کی، لیکن یہ اپنی بھاوج رتی جناح کی وفات کے بعد وہ اپنے بھائی محمد علی جناح کے پاس رہنے لگی۔ وہ قائد کے آرام اور سہولت کا خیال رکھنے کے اہم کام کو سر انجام دیتی تھی۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، لیکن ان کی 3 بہنیں سب کی سب پوتوں اور نواسوں والی تھیں۔ ان کا دوسرا بھائی احمد علی جناح جو جنگ سے پہلے کامیاب تاجر تھا اور جس کی تجارت یورپ، امریکہ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، بمبئی میں مقیم تھا۔ اس کے بال بچے بعض ازاں سوئٹزرلینڈ چلے گئے تھے۔ وہ انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور سوئس زبان کا ماہر تھا۔ قد میں اپنے بھائی سے ذرا چھوٹا تھا اور ناک قدرے چپٹی تھی، لیکن اس کی چال ڈھال اور بات کرنے کا انداز اپنے بھائی سے بہت ملتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا صحیح معنوں میں کوئی ذاتی دوست نہیں تھا۔ وہ سب کے قائد اعظم تھے اور لوگ انہیں اپنا لیڈر اور ہیرو سمجھتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں انسانوں میں انہیں دوست بنانے کی خواہش موجود ہو، لیکن دراصل محمد علی جناح ایک ایسے مقام پر تھے جہاں ہر شخص ان کی بزرگی اور بڑائی تسلیم کرنے اور ان کی عزت و توقیر کرنے پر مجبور تھا۔ 1 یا 2 اشخاص ایسے تھے جو انہیں مائی ڈیئر جناح کہہ کر مخاطب کرتے، لیکن یہ طرز تخاطب بھی صرف خطوط تک محدود تھا۔ ملاقات کے دوران انہیں بھی اتنا حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ مسٹر جناح کے ساتھ بے تکلف ہو کر یا ایک دوست کی طرح گھل مل کر گفتگو کریں، اور یہ محمد علی جناح کی چھا جانے والی شخصیت کا اثر تھا۔ آپ قائد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سارے کمرے پہ یہ دبلا پتلا انسان چھایا ہوا ہے۔ بات کرتے وقت ان کے لمبے ہاتھ اور پتلی پتلی
انگلیاں جب اپنا مطلب واضح کرنے اور الفاظ پر زور دینے کے لیے حرکت کرتی تھیں تو سننے والا مبہوت ہو جاتا۔ ان کا ایک ایک لفظ جو نہایت واضح اور صاف طور پر ادا کیا جاتا تھا، ان کی گردن کی جنبش اور ان کی انگلیوں کی حرکات اور سب سے بڑھ کر ان کے سگار پینے کا انداز، سب مل کر ان باتوں کو آپ کے دماغ اور دل کی گہرائیوں تک پہنچا دیتے تھے۔ ان کی تیز نگاہوں سے آپ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آپ کو چیر کر نکل گئی ہیں۔ ان کی آنکھیں دیکھتے دیکھتے آپ کے ایکس رے کر لیتی تھیں اور آپ محسوس کرتے تھے کہ قائد میرے دل کی اندرونی گہرائیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ نہایت ہی زود فہم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر بات کا بار بار امتحان کرتے تھے، ہر معاملے کی گہرائی تک پہنچنے اور اس کے ہر پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب آخری بار ان کی رائے قائم ہو جاتی اس سے وہ نہیں ٹلتے۔